أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج ہمارا ٹاپک ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی جہاں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے اوپر پورا بھروسہ، یقین، اعتماد کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان. سورہ بقرہ آیت نمبر 147 میں کہا گیا ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے. ایمان جاننے اور ماننے کے معنی میں آتا ہے دل سے ہمیں پورا یقین رکھنا، یہ کہ ہمارا ایمان ہے. ایمان والوں کا کیسا کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اس کے ایمان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا جتنا ایمان، جیسا ایمان، ویسا ہی اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے. اس دنیا کے تمام معاملوں میں اللہ سے وہ اسی طرح سے کنیکٹ رہتا ہے. اسلام میں 5 پلرز ہیں. جیسے پہلے شہادت ہے. شہادت یعنی گواہی دینا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسری نماز تو ہم سب ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت آرام سے ہم کہیں گئے، بازار گئے، کہیں کسی جگہ گئے، اور آرام سے یہ بھی خیال میں نہیں رکھتے کہ اس وقت نماز کا وقت ہوا ہے، اور ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے آرام سے، اور ہم نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں. پھر روزہ، تیسرا آتا ہے روزہ، کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، ہم سب رکھتے ہیں الحمدللہ. جو روزے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو ہم سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کتنے چھوڑے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں پورے کر لیں، یا پورے کرنے کا ہمیں خیال رہتا ہے. پھر آتا ہے زکوٰۃ. ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنا سونا چاندی، کتنی پراپرٹیز ہے، اس میں سے کتنے ہمیں زکوٰۃ نکالنے ہیں، اس کا خیال ہمیں رکھنا رہتا ہے. اور پھر آتا ہے حج. اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنا گھر ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر یہ ہمارے اسلامس کے پلر ہیں، اسلام کے پلرز ہیں جس پر ہمارا اسلام ٹکا ہوا ہے. ہم اور جو ایمان رکھتا ہے ان کا ایمان اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور ہر حال میں اس سے راضی رہنے والا بناتا ہے. لیکن ہمارا ایمان کتنا پکا ہے؟ اس کا ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تب ہمیں ہمارا اصل ایمان پتہ چلتا ہے کہ کتنا پکا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہمارا ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں جو رشتے دے رکھے ہیں، جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں،
وہی ہماری آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی رشتے سے آزمائشیں آتی ہی رہیں گی۔ اللہ نے کسی کو اولاد سے، اولاد دے کر آزمائشوں میں ڈالا، کسی کو اولاد نہ دے کر آزمایا، کسی کو مال دے کر آزمایا، کسی کو مال میں کمی کر کے، کسی کو شوہر سے آزمایا، کسی کو والدین سے۔ ایسے ہی الگ الگ طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں آزمائشیں لے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کے لیول کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ ہمارے ہمارے ایمان دنیا میں ہر دن میں آزمایا جاتا ہے، ہمیں جس طرح سے عمل میں آزمایا جاتا ہے کہ کون عمل میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے سورہ ملک میں کی آیتوں اور اس کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے یہ بہت اچھے سے جانا اور سمجھا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہار مان جاتے ہیں اور بھروسہ کھو بیٹھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے اور اس کے پیچھے ہی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ جب بھی ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات سے ڈگمگانے لگتا ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے ویسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یا اس نے ویسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہوا یا ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں جب اس طرح کی مشکلیں آتی ہے یا پریشانیوں میں ہم پڑتے ہیں تو ہم فوراً اپنا ایمان جو ہے وہ کھو دیتے ہیں اللہ پر سے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو پھر جب ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہر جگہ ہر طریقے سے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان اللہ کے ہر احکام کو پورا کرنے اور اس پر عمل کرنے کو راضی کرتا ہے، یعنی اس طرح سے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ نہیں کرتا اور اللہ کو پسند ہے اس پر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے خود کو ایسے بچاتا ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھوں کو آگ میں جلنے سے بچاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے اور وہ اللہ کی پسند کا کام ایسے شوق سے کرتا ہے جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ ہر کوئی آج دنیا میں پیسے کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، ہر کسی کو بہت بہت زیادہ مال چاہیے، یہاں سے وہاں سے جہاں سے بھی مل سکے اسے مال چاہیے۔ تو جس طرح سے مال کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے جو کہ اسی دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے، اسی طرح سے ہمیں شوق ہونا چاہیے وہ کرنے والا بننے کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہی بتائے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ ہمارے دین میں کن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے؟ پہلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
یعنی ہمیں اللہ کی ذات پر پورا ایمان ہونا چاہیے، پورا یقین، پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ دوسرا، اللہ کی کتاب پر ایمان، یعنی قرآن پاک پر ایمان کہ اللہ نے جو اس کتاب میں ہمیں بتایا ہے وہ سب اتنا ہی سچ ہے جتنا اللہ کے وجود کا، کہ اللہ ہے اور اللہ نے ہی وہ کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے۔ پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے، اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے اور وہ ہمارے ہر اچھے برے کاموں کا حساب رکھتے ہیں۔ ہر کام جو اللہ نے قدرت سے جڑے کاموں کو ان کے سپرد کیا ہے وہ اس کی مستعدی سے کرتے ہیں، بنا دیر کیے، بنا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، جو کام مقرر کیا ہے وہ اسی پابندی سے کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، ان کی باتوں پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں پر ایمان کہ انہوں نے جو بتایا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی بتائی باتوں کو ہی بتایا ہے۔ پھر آخرت کے دن پر ایمان کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت کے میدان میں ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اپنے ہر اچھے برے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اور اس بات پر یقین کہ جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی بغیر مرضی کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ایمان ہے اسے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے نمازوں کا اہتمام، ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والا بنانا چاہیے، پڑھنے والا، اور نمازوں کو جو کہ ہم بہت آسانی سے قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نہ کرنے والا بننا چاہیے، نمازوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنے والا بننا ہوگا۔ دوسرا ہے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بننا ہوگا۔ جب بھی ہم فری ہوتے ہیں ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، جس سے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو غلط کاموں اور غلط سوچوں سے بچا سکے، کہ ہمارا جو بھی خالی وقت ہوتا ہے اس میں اللہ کی تسبیحات کرنی چاہیے، جس سے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پھر روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 13، 14، 15 ایام بیت کے روزے رکھتے تھے، اور ہر منڈے تھرسڈے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تو ہمیں ان کی سنتوں پر چل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جو روزے ہمارے رمضان میں رہتے ہیں وہ اس کو پورے رکھنے چاہیے، اور جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، جو چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں، انہیں ان قضا روزوں کو پورا کرنے والا بننا چاہیے۔ پھر ہمیں ہمیشہ خود کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے، خود کو یہ بتاتے رہنا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہم فیوچر پلاننگز کرتے رہتے ہیں کہ آگے ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جبکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔
ہم ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فضول کی بہت ساری ذہنی پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور بہت زیادہ فیوچر کی فکر نہیں کریں گے۔ اور فیوچر کی جب فکر بہت زیادہ ہم نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اپنی دماغی ٹینشن میں بہت زیادہ مبتلا نہیں رہیں گے، کیونکہ ہماری زیادہ تر ٹینشن تو فیوچر کو ہی لے کر ہوتی ہے کہ ایسا ہم نے نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا، جبکہ ہم فیوچر جانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاں کی ہم پلاننگ جس وقت کی کر رہے ہیں اس وقت ہم ہوں گے بھی یا نہیں اس دنیا میں، اور ہم فیوچر کو لے کے پریشان رہتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور سننا چاہیے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا چاہا ہے اور ہم سمجھ کر اپنے ایمان کو پختہ کر سکیں۔ جب قرآن کی تفسیر کو ہم سمجھیں گے اچھے سے، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا ان الحیا من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ حیا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں کہ ہمارا ان پر کتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انسان ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر وہ ہم سے پیچھے ہو جاتا ہے، یا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہمارے اوپر جب جب آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے ذریعے ہمارا ایمان چیک کیا جاتا ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو یہ ہمیں اپنے اندر چیک کرنا ہے، جیسے کہ کس کس کے سامنے ہم آتے ہیں، گھر میں یا باہر کے لوگوں میں۔ جیسے آج عام ہو گئی ہے ہوم ڈیلیوریز، تو ہوم ڈیلیوری کے لیے کوئی بھی آتا ہے کرنے کے لیے تو ہم بنا کچھ سوچے سمجھے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کے دوست یا جاننے والے آتے ہیں، ہم ان کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان وہاں کیوں نہیں نظر آتا ہمیں کہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور ایک دن حشر کے میدان میں ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا اور ہم سب سے ہمارے کاموں کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ وقت آنا ہے، لیکن پھر بھی ہم خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو 6 جگہوں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جو ہم سب کی زندگی میں آتا ہے وہ وقت ضرور۔ جیسے کہ جب جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو آزماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر بھی ہمیں آزماتا ہے جہاں ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ جیسے جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹ گیا اور ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کسی کی کوئی بھی صلاح ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، دل ایسا ٹوٹا کہ اب پوری طرح سے غم میں چلے گئے، پھر اس کے بعد ڈپریشن میں چلے گئے، اپنے وقتوں کو فضول چیزوں میں برباد کر رہے ہیں۔
نمازوں سے خود کو دور کر لیا، عبادتوں سے خود کو دور کر لیا، لیکن ایسے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا یقین رکھتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر، ان کے فیصلوں پر۔ پھر آتا ہے ہوپلیسنس، نا امیدی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے جب نا امیدی، تو یہاں پر بھی ہماری آزمائشی ہوتی ہے کہ ہم کتنے نا امید ہیں، کتنے نگیٹو سوچتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں نگیٹو نہیں سوچنا ہے، ہمیں ہوپلیس نہیں ہونا ہے، کیونکہ جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا وہ کبھی بھی ہوپلیس نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس پر، اس کی ذات پر پورا یقین، پورا ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ہمیں اس کی ذات سے، اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ نا امیدی بھی ایک کفر ہے۔ پھر آتی ہے فیملی ایشوز۔ ہر کی فیملی میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی فیملی ایشوز ہوتے ہی ہیں۔ کوئی بھی بنا پرابلم کے، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے کہ بنا پرابلم کے ہو۔ شکل ان پریشانیوں کی چاہے الگ الگ ہو، لیکن ہر کی لائف میں کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہی رہتی ہے۔ ہر کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی فیملی ایشوز رہتے ہی ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو اس کی پریشانی، تو جس کو اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کی طرف سے پریشانی، کسی کو اپنے شوہر کی طرف سے پریشانی، تو کسی کو اپنے والدین کی طرف سے پریشانی۔ یعنی ہر کوئی کہیں نہ کہیں پریشان ہے اپنی فیملی کو لے کر، فیملی ایشوز کو لے کر۔ اس میں بھی اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب جگہوں پر اللہ سے اچھی امید رکھنی ہوگی۔ اللہ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یہ سب ہمارے امتحان کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، یا ہمیں کچھ ایسا سننے کو ملتا ہے جو ہم نہیں سننا چاہتے، یا وہ ایسے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں جس میں انہیں نہیں ہونا چاہیے، یا پھر شوہر کے ساتھ کوئی پریشانی ہو، تو یہ ساری پریشانیاں ہماری آزمائشوں کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمیں آزمایا جاتا ہے، ہمارے ایمان کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں جب پڑھتے ہیں تو کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، اللہ پہ کیسا بھروسہ دکھاتے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان پریشانیوں کے بیچ سے نکلتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ پھر اللہ ہمیں مال سے بھی آزماتے ہیں، کہ جب وہ ہمیں مال دے کر لے لیتے ہیں تو اس میں بھی وہ ہمیں آزماتے ہیں۔ کسی کو کم دے کر آزماتے ہیں تو کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں، کہ زیادہ ہے تو وہ اس مال کا کیا کرتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے پر ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ایک آزمائش کی جگہ کہ ہم نے جو چاہا وہ ہمیں ملا نہیں۔ آج زیادہ تر ہم لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں ملا نہیں، اور ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم نے جو چاہا تھا وہ ہمیں نہیں ملا،
لیکن اس میں بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ جو ہم نے چاہا تھا وہ ہمیں نہیں ملا تو ضرور اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہوگی۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمیں کیا ملنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں ملنا چاہیے۔ پھر آتا ہے سب سے ضروری چیز، صبر۔ جب جب صبر کا موقع آتا ہے تو اللہ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں۔ جب مشکلیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، ہم اس میں کیسے صبر کرتے ہیں، کیسے وہ وقت صبر اور صلات کے ساتھ گزارتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اور یہ ہمارے ایمان پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ جب بھی صبر کا موقع آیا اور ہمیں لگا کہ ہم اتنی بڑی تکلیف اور پریشانیوں میں خود کو سنبھال نہیں پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہم نے خود کو سنبھالا اور صبر کیا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم پر تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے صبر کرتے ہیں، یہ سب ہمارے ایمان پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کیونکہ جیسے جتنا ہمارا ایمان پکا ہوگا، ویسا ہی اتنا ہی صبر ہم آزمائش کے وقت کر پائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مدد مانگو ساتھ صبر اور نماز کے، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے احکامات پر اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بتائے کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، بس ہمیں یہ پتا چلے اور ہم اسے پورا کرنے میں لگ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یہ ضرور ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوگا۔ ایسا ہی ایمان ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ویسا ایمان جیسا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس جیسا تھوڑا پانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال له ربه اسلم، یعنی جب کہا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، تو فوراً ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب کے لیے تمام جہانوں کے۔ تو انہوں نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، تو انہوں نے ذرا سیکنڈ وقت نہیں لگایا سوچنے کا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بس انہوں نے فوراً ہی یہ کہا کہ اسلم تو، یعنی میں فرما بردار ہو گیا۔ یعنی اتنا پکا یقین کہ انہیں سوچنے کے لیے سیکنڈ بھی نہیں لگا، جیسے ہی اللہ نے انہیں کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑی دہکتی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ بھی اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر پورا یقین تھا، ان کا ایمان اتنا پکا پختہ تھا، جس کو دیکھ کر اللہ نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ جس کی فطرت ہی جلانا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ ہے ایمان کی طاقت، جس پر ہمیں صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل اور عمل سب میں لانا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا پکا ایمان عطا فرمائے۔
ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو اتنا پکا کر دے کہ دنیا کی آزمائشوں کو ہم آسانی سے پار کر کے آپ تک آپ کے سامنے پہنچ سکیں۔ اللہ آخرت کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے ایمان کی پختگی سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کھڑا کر پائیں آپ کے سامنے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو کسی بھی شک اور شبہ سے میں نہ ڈالے، شک اور ہر طرح کے شک اور شبہ سے پاک رکھے، مضبوط رکھے کہ ہم اللہ کی ذات پر، اللہ کے ہر احکامات پر ایمان رکھ پائیں، اور اس کو جو انہوں نے بتایا ہے اس کو ہم پورا کر پائیں۔ اور ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو اپنے پاس یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارے ایمان کو قبول عطا فرمائے، ہم اس دنیا میں آخری سانس جو ہے پکے ایمان کے ساتھ لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے اس دنیا میں، ہر اچھے برے کاموں کے ساتھ یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کون سا راستہ، کون سا کام اپناتے ہیں، کون سا عمل اپناتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہوا ہے، ہمیں سب بتا دیا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو اب یہ ہمارے چوائس پر ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہمیں مان کر اس پہ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے سنا اللہ کی باتوں کو تو ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ ہماری چوائس ہوتی ہے۔ اور پہلا یہ کہ ہم اس چیز کو سنیں اور اس کو مان لیں، دوسرا یہ کہ ہم اس کو سنیں اور نظر انداز کر دیں اور وہی دنیا کے راستوں پہ، دنیا کی روش پہ چلتے رہیں۔ تو یہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ ہمارے ایمان کو اتنا پکا مضبوط بنائے کہ ہم جو اللہ کے احکامات کو سنیں، سمجھیں، اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، صرف سنیں نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور کوشش کریں کہ اللہ کے سارے احکاماتوں کو ماننے والا بنے، اور ہماری ایمان کی طاقت کو اللہ اتنا مضبوط کریں کہ اس میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی طرح کی دنیا کی خرابی نہ آنے دیں، اور ہم اس ایمان کے ساتھ ہی اللہ کے پاس واپس جائیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب
کا ہماری بہنوں کے ساتھ ایمان کو پکا پختہ کریں اللہ۔ آمین۔ آج ہم ان کلاسز سے جڑ کر اللہ کی باتوں کو، احکاماتوں کو جان کر اپنے آپ کو، یہ اپنا محاسبہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم کل دیکھیں، کل جب تک ہم نہیں جانتے تھے یا اس قدر اس پر نہیں سوچتے تھے، نہیں سمجھ رکھتے تھے، تو کل کی زندگی ہماری کیسی تھی اور آج کی ہماری زندگی کیسی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں ہماری زندگی کیسی ہوگی، اور جب ہمارا آخری دن اس دنیا میں ہوگا تب ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو تبدیلی لائیں وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں شامل ہو کر اچھی تبدیلی لے آئیں، جس سے کہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا آسان ہو اور ہم اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو اپنے پکے ایمان کے ساتھ آگے سے آگے ہی بڑھاتے جائیں۔ اللہ ہمارے اس زندگی کے راستے کو آخرت کے راستے سے ملا دے مولا۔ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرم کثیرہ میں